تشریف لائے کیو ٹی وی کے مشہور معروف مفتی شیخ الحدیث مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری ارشاد کی ہمارے درمیان موجود ہیں. انہوں نے 9 مدارس کھولے ہوئے ہیں, 20 سال تدریس درس نظام پاکستان دے رہے ہیں, 10 سال سے مفتی کورس کروا رہے ہیں, 50 سے زائد کتابیں اردو انگلش عربی میں ان کی لکھی ہوئی ہیں, 25,000 سے زائد اردو فتاوی انہوں نے دیے ہیں اور 5,000 سے زائد انگلش فتوے آپ نے ایشو کیے ہیں. تو میں آپ کی بھرپور داد کے ساتھ تکبیر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں مفتی صاحب کو کہ آئیں اور ہمارے دلوں کو گرمائیں. زندہ آباد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: زجلوا مجالسكم بصلاة علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اے لوگو، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت بخش دو. تو ایک مرتبہ محبت سے اس دیال زینت کے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. معزز حاضرین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خاص طور پر اس محفل کی انتظامیہ اور خصوصی طور پر ہمارے شفیق دوست ڈاکٹر یوسف القادری صاحب زندہ مجدہ کو کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پھر ایک مرتبہ مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور ان کے جتنے معاونین ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، انہیں شاد و آباد رکھے اور یہ محفل گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت تک جاری رکھے اور اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے ثمرات سے تمام اہل محفل کو متمتع فرمائے. عزیزان گرامی، ہم یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر شریف کے لیے جمع ہوئے ہیں جو حقیقتاً اللہ کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کے ذکر سے جدا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دست کریمہ کو اپنا ہاتھ قرار دیا بیت رضوان کے موقع پر، آپ علیہ السلام نے جو کنکریاں پھینکی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو ہم نے پھینکی تھی۔ تو اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ فرمایا کہ وہ آپ کے نہیں ہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہ تو وحی ہے جو اللہ ان کے منہ میں ڈالتا ہے، جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہر معاملے کو اپنا معاملہ قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ذکر خداوندہ ہے، ذکر الہی ہے۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں میں ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ کا ذکر کیا اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں رب کریم اللہ تبارک و تعالی رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، یہ فرق ہے۔ لیکن جو باتیں میں نے ذکر کی وہ خود اللہ نے قرار دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ذکر شریف کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کے فضائل و برکات کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کہ فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، یہ ایک انداز سے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو زبان زبان عام ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ ہی کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ لیکن ذرا سا اس میں ہم کچھ مزید غور کریں گے، کیونکہ اس سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کھل کے ہمارے سامنے آئے گی، ورنہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے تو ان کا رب کافی ہے۔ ہمیں تو برکت لینے کے لیے چند الفاظ کہنے کا موقع دے دیا جاتا ہے، آپ کو سننے کا موقع دے دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کائنات کی کسی بھی چیز کو لے لیجیے، اس کی تخلیق کے پیچھے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ آپ ایک چیئر کو لے لیجیے، کرسی جو رکھی ہوئی سامنے، اس کو آپ غور کیجیے تو اس کے بننے کے 4 سبب ہیں۔ ایک سبب جسے عربی زبان میں علت فاعلی کہا جاتا ہے، کریٹر۔ اس کرسی کو بنانے کا ایک سبب اس کا کریٹر ہے، جو بنائی ہے، جس نے یہ کرسی بنائی۔ دوسرا سبب اس کا میٹیریل ہے، جس سے یہ کرسی بنی ہے، اس کو علت مادی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، میٹیریل کاسٹ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو۔ اور تیسرا سبب اس کرسی کے بننے کا علت سوری ہے، کہ اس کرسی کا شیپ کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی۔ اور چوتھا سبب اس کرسی کی غرض و غایت کیا ہے، کس کام کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو کرسی کے بارے میں جب یہ سوال کیا جائے تو ہم کہہ دیں گے کہ اس کرسی کی جو علت فاعلی ہے، اس کرسی کو بنانے والا ہے وہ بڑائی ہے، اس کرسی کا جو میٹیریل ہے یعنی علت مادی ہے وہ لکڑی لوہا وغیرہ ہے، اس کرسی کی جو علت سوری ہے، جو شیپ ہے، وہ ہمارے سامنے، جو شکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور اسی طرح اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھیں، اس کو اپنے کام میں لیں۔ تو اسی طرح اس کائنات پہ غور کر لیجیے کہ اس کائنات کی تخلیق میں بھی یہ 4 کے 4 اسباب ضروری ہیں۔ ان 4 اسباب کے بغیر یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو اس کے پیچھے بھی 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب اس کا بنانے والا کون ہے، تو وہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ رب کریم کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس کا کریٹر ہے، خالق ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا۔ لیکن باقی تینوں علتوں کو آپ دیکھیں گے، چاہے وہ علت غائب ہو، علت سوری ہو، علت مادی ہو، وہ تینوں کی تینوں علتیں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ علت مادی، اس کائنات کا میٹیریل کیا ہے، یہ کائنات کون سے میٹیریل سے وجود میں آئی ہے۔ تو آئیے احادیث کریمہ کی طرف آئیے، احادیث کریمہ کو دیکھیے کہ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کائنات کا میٹیریل کیا ہے۔ حدیث شریف ہے جسے مصنف عبدالرزاق میں بیان کیا گیا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی نور کی حدیث پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 4 رسائل ہیں۔ یہ حدیث مشہور ہے امت میں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں وہ سوال کرتے ہیں اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من قبل كل شيء من نور ذاته او كما قال علیہ السلام، اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی ذات کے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مشہور حدیث ہے جسے امت نے قبول کیا ہے۔ ہاں نہ قبول کرنے والے بھی ہیں، مگر وہ ہیں جو شان کے منکر ہیں، تو وہ ہر زمانے میں رہیں گے، اور جب زمانہ نہیں تھا اس وقت ابلیس منکر تھا، تو ان کے انکار سے کچھ نہیں ہے۔ امت کی اکثریت، صحیح عقیدہ مسلمانوں کی اکثریت حدیث شریف کو تسلیم کرتی ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا اپنی ذات کے نور سے۔ یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ ذات کے نور سے پیدا فرمایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا کوئی ٹکڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کے نور کا کوئی حصہ ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چراغ روشن ہے، اس چراغ کے قریب دوسرا چراغ لائیے تو روشن نہیں ہے، اس کی لو کو اس کی لو سے ملائیے تو اس میں بھی آگ جلنا شروع ہو جائے گی، اور پہلے چراغ کی آگ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور دوسری مثال علماء نے بیان فرمائی کہ اس کی دوسری مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ آسمان پہ آفتاب روشن ہے، اس کی شعاعیں ہر طرف پھیل رہی ہیں، لیکن اس کے سامنے ایک آئینہ رکھی ہوئی ہے، تو اس آئینے میں بھی وہی آفتاب آپ کو نظر آئے گا، اور اس آفتاب کے نہ تو نور میں کوئی کمی آئے گی، نہ اس کا کوئی حصہ اس سے جدا ہوگا، مگر اس آئینے میں پورا کا پورا آفتاب نظر آ رہا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آئینہ علم پر اپنی تجلیات ڈالی تو جو اس کا پہلا عکس بنا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پھر حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے رخ بنایا، ایک سے قلم بنایا، ایک سے کرسی بنائی، پھر اسی طرح چوتھا جو حصہ نور تھا اس کے مزید حصے کیے، اس سے زمین آسمان فرشتے یہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے پوری کی پوری کائنات اسی نور سے تخلیق ہوئی ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات اسی نور سے بنی ہے۔ اس کو بھی اگر لاجکلی دیکھا جائے تو ایک آئینہ ہے جو آفتاب کے سامنے ہے، اس آفتاب کا عکس اس آئینے میں آ گیا، اب اس آئینے کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیجیے، اس میں بھی وہی عکس آ جائے گا، 4 آئینے رکھ دیجیے، ان میں بھی وہی عکس آ جائے گا، ان عکسوں کے سامنے پھر مزید آپ آئینہ رکھ دیجیے، جتنے آپ آئینے رکھتے جائیں گے ان سب میں وہی عکس آتا چلا جائے گا۔ حقیقتاً تو آفتاب واحد ہے، مگر اس آفتاب کی نور کی تجلیات مختلف آئینوں پہ پڑتی جا رہی ہے اور مختلف آئینوں کو روشن کرتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح بلا تشبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ تمام کائنات کی اصل ہے، اور
کرنے کے لیے انہوں نے وہ تحقیق کی ہے. اور تحقیق کیا کہ جب ایٹم کو بلاسٹ کیا جائے، پہلے تو تحقیق یہ تھی کہ ایٹم کو بلاسٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب ایٹم کو بھی بلاسٹ کر کے اس کے بھی مزید ذرات نکال دیے گئے ہیں، اس کے بھی حصے ہو گئے ہیں، لیکن جب اس کو بلاسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں نور نکلتا ہے. ایٹم میٹر ہے، لیکن میٹر کو جب ختم کریں، میٹر کو جب توڑیں گے تو اس کی اصل نور نکلے گی. تو کائنات ساری کی ساری یہ جتنا بھی ہے یہ تو میٹر ہے، اور میٹر کی سنگل یونٹ اس کا اصل نور ہے. تو اس پوری کائنات کا اصل بھی نور ہے. وہ کون سا نور ہے؟ نور ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جب سب سے پہلے تیرے رب نے تیرے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس کائنات کی علت مادی بھی ہے، میٹیریل کاز بھی اس کائنات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آگے چلیے، دوسری علت میں نے ذکر کی تھی. پہلی علت تو میں نے بتا دی کہ کریٹر اس کائنات کا رب کریم ہے. دوسری علت میں نے بتائی میٹیریل کاز، علت مادی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ ہے. اور اس کو علماء نے بیان کیا، ایسی بات نہیں ہے. حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے شرح فقہ اکبر میں لکھا کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ اور گھروں میں کوئی نہ ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی ذات پہ سلام بھیجو کہ ان کا نور مومنوں کے گھروں میں موجود ہوتا ہے. یہ علماء نے اس کو تسلیم کیا، اس کو بیان کیا. اسی بات کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پھر اس کائنات کی دوسری علت کو لے لیجیے، تیسری علت کو لے لیجیے جسے علت غائی کہتے ہیں کہ پرپس آف دس ورلڈ، پرپس آف دس یونیورس. تو اس کائنات کے بنانے کا کیا سبب ہے؟ کائنات کے بنانے کا سبب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ احادیث سے ثابت ہے. سیدنا آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، اے رب کریم، تو نے اس کائنات میں کیا مجھ سے زیادہ بھی کسی کو بزرگ پیدا فرمایا ہے؟ مجھ سے زیادہ بھی کوئی رتبے والا بنایا ہے؟ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، ہاں آدم، میں نے تجھ سے زیادہ بھی بزرگ بنایا ہے. اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا کو پیدا نہیں کرتا. لولا لما خلقت الدنیا، اگر حبیب آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس دنیا کو پیدا نہ کرنا ہوتا. اور پھر روایتوں میں آتا ہے لولاہو، اے آدم، اگر اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ فرشتے بناتا، نہ اور کوئی مخلوق بناتا. اسی کے لیے میں نے سب کچھ بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ علت ہے، علت غائی ہے، پرپس آف دس یونیورس ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے، خلقتک لأعرف کرامتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ساری مخلوق کے سامنے آپ کی عزت، شرافت اور کرامت کو بیان کر دوں. اور میرے بھائیوں، کیسا اللہ نے بیان کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کے دیکھیے، تمام نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق ملی ہے. قرآن فرماتا ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے، پوری آیت طیبہ ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ. کہ یاد کیجیے اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے عہد دیا تھا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دے رہا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تم سب پر اس پر ایمان لے کر آنا. تب اس پر ایمان لے کر آنا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ظالمین میں سے ہو جائے گا. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہر نبی نے اپنی امت کو یہی وصیت فرمائی
کہ اگر تمہارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائے تو تم پر ایمان لانا فرض ہے. خود نبیوں میں بھی فرض تھا. اس لیے ہر نبی نے اپنی اولادوں کو وصیت کی, اپنی امت کو نصیحت کی. سیدنا آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا شیش علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں, وصیت کرتے ہیں, اے بیٹا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہونا, تو ان کا ذکر کرتے رہنا. وہ ذات گرامی ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو میرے ساتھ عرش پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا. اے بیٹا جنت کے محلات پر ان کا نام لکھا ہوا ہے, در و دیوار پر ان کا نام لکھا ہوا ہے, جنت کے درختوں کے پتوں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے, حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے, ظلمان کے سینوں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے, فرشتوں کی پیشانیوں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے, جنت کے چپے چپے پر ان کا نام لکھا ہوا ہے. ان سے غافل نہ ہونا, ان کو یاد رکھنا. اور پھر یہ نصیحت آگے چلتی رہی. تمام زمانوں میں تمام انبیاء نے یہ نصیحت کی, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی, موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ یا من بعد اسمہ محمد, کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. اور یہ وصیت اگرچہ کہ آپ بائبل کو اٹھا کے دیکھیں تو بائبل اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی موجود ہے, نیو ٹیسٹامنٹ میں بھی موجود ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں باوجود یہ کہ ہزاروں چینجنگ ہو چکی ہے, لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعض کلمات اب تک موجود ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں I am going to Lord, I will send helper, he will tell you what is the right and what is the wrong. میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, وہاں پر جا کر میں مددگار کو بھیجوں گا جو تمہیں بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ الفاظ اگر آپ عبرانی زبان میں دیکھیں گے بائبل میں تو اس میں لفظ آیا کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, وہاں پر فارکلیت کو جا کے بھیجوں گا. اور فارکلیت کا جو ٹرو ترجمہ علماء نے کیا ہے, جو بتاتے ہیں وہ پرانے وہ ترجمہ بتاتے ہیں کہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہو, یعنی محمد کا ترجمہ فارکلیت بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کرسچن نے اپنی بائبل میں چینجنگ کرنا شروع کی کہ اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہو رہا. تو ایک اسٹیپ پر ان لوگوں نے پہلے ترجمہ کیا کہ I am going to Lord, I will send lawyer, میں وکیل کو بھیجوں گا. اگر وکیل بھی کہتے ہیں تو وکیل بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اگر انہوں نے بات میں تبدیلی کی تو وکیل سے بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام ہے, تو انہوں نے ہیلپر کر دیا. ہیلپر ناصر کو کہتے ہیں اور ناصر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے. تو تمام نبیوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں اپنی امتوں سے عہد لیا, وعدہ لیا کہ وہ رسول کریم آئے تو ان پر ایمان لانا, کیونکہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں, انہی کے لیے ساری دنیا کو بنایا گیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علت غائی ہیں. اس کائنات کو پیدا فرمانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کو آپ کی کرامت کو بیان فرما دے, آپ کی کرامت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے. اور تمام انبیاء نے کسی کو کر کے دکھایا. اگر کسی کو اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہے تو آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے ٹائپ کر دیں کہ محمد ان دا اسکرپچرز آف دی ورلڈ یا ورلڈ اسکرپچر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سامنے دنیا کی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کتابوں میں, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جیوز ہو, چاہے وہ آتش پرست مجوسی ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, ان کی کتابوں میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارکہ موجود ہے. ہر نبی نے آپ کا تذکرہ کیا. اور یہود و نصارہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو اتنا پہچانتے تھے کہ قرآن نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ اس نبی آخر زمان کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنا پہچانتے تھے, اتنا ان کا ذکر تھا. اس سے متعلق اس کی ایک حدیث کی روایت آتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار سے پوچھا. کعب احبار میں یہودی تھے, پھر مسلمان ہوئے. تو ان سے پوچھا کہ کعب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ یعرفون ابناءہم, یہ لوگ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں کہ جس طرح کے
بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے. آپ کو پتا باپ والوں کو جو بیٹے والے اولاد والے کو پتا کہ بیٹے کی دور سے چال دے کے پہچان لیں گے یہ میرا بیٹا ہے, اسے کپڑے دے کر پہچان لیں گے میرا بیٹا ہے, دور سے شبی بتائیں گے تو پہچان لیں گے میرا بیٹا ہے. ایک آپ یہ کیا معاملہ ہے یہ بتاؤ. عرض کی یا امیر المومنین ہم تو اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, اس سے زیادہ ہم پہچانتے ہیں. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. آپ کا چلنا, آپ کا گفتگو کرنا, آپ کا بولنا, آپ کا نقشہ, آپ کے واقعات, آپ کے شہر کا ذکر وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے. تو یہ اتھینٹک بات ہے اور ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ مائیں یا ہماری بیویاں بعد میں کیا کچھ کرتی ہیں. جو بچہ کرتی ہے وہ ہمارا بھی ہے یا نہیں ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی کرامت ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے, بیان ہوتی رہی ہے. اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرتبہ عطا فرمائے. وہ مرتبہ عطا فرمائے کہ معراج نصیب فرمائے. کسی کو معراج نہ ہوئی اور اسی معراج میں دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں مسلم میں کھڑے ہیں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے پیچھے 10 فرشتہ کھڑے ہوئے ہیں. امام اہل سنت فاضل بن رحمۃ اللہ تعالی اسی بات کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ نماز اثر میں تھا یہی صرف آیا ہمارا اول و آخر. جو اثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اس میں کیا راز تھا؟ راز یہ تھا کہ پتہ چل جائے سب کو کہ اول کون ہے اور آخر کون ہے. نماز اثر میں تھا یہی صرف آیا ہمارا اول و آخر کہ 10 بستہ کھڑے ہیں حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے ہیں. تو تمام کے تمام انبیاء پر آپ کے تصوف کو ظاہر کیا, تمام کے تمام انبیاء کو بتا دیا کہ یہی اول ہے مرتبے میں اور یہی آمد و تشریف لانے میں سب سے آخر بھی یہی ہے. هو الاول هو الاخر یہی کا خطاب ہے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے کرامتوں کی پہچان کرتی ہے, کرامتوں کو جاننا ہے تو بروز قیامت حدیث شفاعت کو دیکھنے کے لیے کہ حدیث شفاعت میں مخلوق سارے کے سارے انبیاء کے پاس جائے گی. اے اللہ کے نبیوں تم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دو کہ ہم سے یہ قیامت کا معاملہ ختم ہو جائے. یہ اتنے ہم سب عذاب میں ہیں, اتنے سب پریشانی میں ہیں, ہماری پریشانی دور ہو جائے. تمام انبیاء منع کر دیں گے, تمام انبیاء منع کر دیں گے. اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں اس کام کے لیے میں ہوں, اس کام کے لیے میں ہوں. تمام انبیاء سے انکار کیوں کروایا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج کے دن جس کی چلتی ہے وہ انہی کی چلتی ہے جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو میرے بھائیوں یہ بہت اس کی تفصیل ہے, بہت اس کے واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو پہلا اس لیے فرمایا کہ تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کی کرامت کو بیان کر دیا جائے. کیونکہ معاملہ محبوب مہم کا ہے اور معاملہ وہ تجلیات کا ہے کہ رب کریم تجلی باطن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجلی ظاہر ہے. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر کیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر کیا. معراج کی رات کے بارے میں فرما رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور میں گئے تو اس کو یوں بیان فرما رہے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر کیا, لمحہ باطن میں تم نے جلوہ ظاہر کیا. یہ جلوہ ظاہر ہے اسی ذات کا, اسی لیے سب کچھ اسی کے لیے بنایا گیا. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور علت ہے, علت سنوی جسے کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ میں بتا کہ شہر ہے اس کی ایک شہر ہے. تو کائنات کی علت سنوی کیا ہے یہ حضرت کی اتنی ظاہر نہیں ہے, لیکن الحمدللہ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی ظاہر فرماتا رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں پتھروں میں, کہیں پہاڑوں پر, کہیں سنگ مرمر میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے. یہ آپ علیہ السلام کے معجزے ہیں. یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ علت سوری بھی یہی ہے. اور خود اپنے وجود پہ غور کیجیے, اپنے وجود پہ غور کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے. نماز میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کیا صورت ہوتی ہے, کیا بن جاتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ جب نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس میں محبت کا جلوہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہمارا سر وہ میم کو ظاہر کرتا ہے, ہمارا سر میم کو ظاہر کرتا ہے, اور ہمارے دونوں ہاتھ جب ہمارے گھٹنوں پہ ہوتے ہیں تو وہ ہا بناتے ہیں کان کے ساتھ مل کر, اور پھر جو ہمارا پچھلا حصہ ہے وہ دوسرے میم کو ظاہر کرتا ہے, اور پاؤں کی شیپ بنتی ہے مڑ کر, وہ دال بن جاتی ہے. تو خود بندے کے بیٹے میں یہ صورت نظر آتی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہوتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ظاہر ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ گرو نانک جو سکھ مذہب کے بانی ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک فارمولہ بتایا. اس فارمولے کے کیلکولیشن کا فارمولہ ہے. وہ فارمولہ ایسا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو کیلکولیٹ کیا جائے گا آخر میں اس میں 92 بچتا ہے, اور 92 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آداب ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جو تخلیق فرمائی, اس کی اصل جو کریٹر ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن اس کائنات کی باقی 3 علتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. علت مادی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے, علت سوری بھی سرکار دو عالم کا اسم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور علت غائی پرپس مقصد وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کراموں کو پہچان کروانا ہے. یہ سب کیوں ہے, یہ سب کس لیے ہے, ہمیں بار بار کیوں حکم دیا گیا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو, تم ان سے پیار کرو؟ تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے ہی پیار کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرنا ہے میرے بھائیوں. اور ان سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا, ایمان ہوتا ہی نہیں ہے ان کی محبت کے وقت. حدیث شریف آئی, ان میں سے آپ نے سنا, بخاری شریف میں کئی مقامات حدیث شریف موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے اولاد سے, اپنے ماں باپ سے, بلکہ تمام انسانوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ کرے. تو یہ اس چیز کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمال بیان کیے جاتے ہیں, وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے گی, حقیقی محبت نصیب ہو جائے گی, تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے گی. اتباع, اللہ تعالیٰ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعویدار ہو تو پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا اس کے نتیجے میں, ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اتباع کا معنی اللہ نے بتایا ہے, اس کے فوائد بتائے ہیں. یہاں تھوڑا سا فرق میں بیان کرنا چاہوں گا. اطاعت کا لفظ ہے قرآن مجید میں, اتباع کا لفظ دیا ہے. اطاعت کا بھی حکم دیا ہے, اتباع کا بھی حکم دیا ہے. لیکن اطاعت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں, کیونکہ وہ بغیر محبت کی اطاعت ہو سکتی ہے. کیونکہ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے جو کرنے کا حکم دیا اس پہ عمل کر لیا جائے, اور جس سے منع کیا اس سے رک جائے. یہ اطاعت ہے. لیکن اطاعت کے لیے نہیں فرمایا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, اللہ تم اپنا محبوب بنا لے گا, تمہارے گناہوں کو معاف فرما لے گا. محبوب بنانے کی جو بات کی ہے وہ اتباع کے نتیجے میں کی ہے. گناہ کو معاف کرنے کی بات کی ہے وہ اتباع کی صورت میں کی ہے. اب اطاعت اور اتباع کا فرق کیا ہے؟
اطاعت کا معنی میں نے آپ کو بتایا، جو کرنے کا حکم دیا وہ کر لو، اور جو جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ لیکن اتباع کا نام ہے سراسر محبت، سراسر محبت ہو تو اتباع ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو حکم کیا وہ تو کرنا ہی ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہی ہے، لیکن اتباع اس سے آگے کی بات ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم اور دیگر صحابہ کرام کے یہ واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو اپنا امامہ شریف کھولا، اس کی شاخ میں لپیٹا، پھر کھول لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اور تو کچھ نہیں جانتا، اتنا جانتا ہوں کہ میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تھے اور ان کا امامہ شریف ادھر گیا تھا اس شاخ میں، تو بس اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے حکم نہیں تھا کہ تم ایسا کرو، یہ حکم نہیں تھا، یہ اطاعت تو وہاں پہ ختم ہو جاتی حکم پر، لیکن یہ محبت ہوتی جو آگے لے جاتی ہے، یہ آگے لے جاتی ہے۔ انہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حج کے موقع پر چلتے چلتے اچانک اپنا گھٹنا ایک چٹان سے ٹکرا دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے کہ جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے تھے اور یہاں سے گزرتے ہوئے ان کا گھٹنا شریف اس چٹان سے ٹکرایا تھا، بس اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ مولا کائنات کا واقعہ دیکھیے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ڈکٹیٹ کروایا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کفار اینڈ گئے اور کہا کہ آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو ساری کہانی ختم ہو جاتی، تو صرف محمد لکھواؤ اپنے نام کے ساتھ، رسول اللہ کو مٹواؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کاتب تھے، لکھنے والے تھے، حکم ہو رہا ہے کہ علی اس کو مٹا دو، لیکن علی کی محبت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے وصف کو مٹا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن مولا کائنات رونے تو لگے لیکن مٹانے کی ہمیں جرأت نہیں کی۔ حکم پہ عمل کر لیتے تو اطاعت ہو جاتی، لیکن عمل نہ کیا یہاں پر تو یہ اتباع میں داخل ہو گیا ہے، یہ محبت میں داخل ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو یہ اتباع ہے۔ یہ صوفیہ کرام کو دیکھیے، حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ خربوزہ پیش کیا گیا کہ حضرت یہ خربوزہ کھا لیجیے۔ آپ تھوڑی دیر غور کرتے رہے، غور کرنے کے بعد آپ نے واپس لوٹا دیا، آپ نے نہیں کھایا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاٹ کر کے کھایا ہے یا بغیر چاٹ کر کے کھایا، یہ کس انداز میں کھایا، میں ایسا طریقہ اپنانا نہیں چاہتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو۔ یہ اتباع ہوتی ہے، اور میرے بھائیوں جب یہ اتباع ہوتی ہے تو یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور اتباع خالی اپنی دعووں سے نہیں ہوتی، اطاعت کی باتوں سے نہیں ہوتی۔ صرف آپ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی، کس طرح محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت کتنے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت ایک دو واقعہ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار نے حکم دیا ابو بکر چلو ہجرت کرو میرے ساتھ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو دیکھتے، نہ بچوں کو دیکھتے، نہ مال کو دیکھتے، نہ دولت کو دیکھتے، نہ جائیداد کو دیکھتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، غار غور میں داخل ہوتے ہیں تو کہیں میرے آقا کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، پہلے خود اندر داخل ہوتے ہیں، اندر داخل ہو کر غار کی صفائی کر کر جتنے سوراخ ہیں ان سوراخوں کے اندر آپ اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، بلاخر ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس پہ اپنا انگوٹھا مبارکہ رکھ دیتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ران پہ آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ اور مدتوں سے ایک جن تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، جس کو اطلاع ملی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کریں گے تو اس غار میں آ کر آپ ٹھہریں گے، تو وہ ایک سانپ کی صورت میں وہاں رہ رہا تھا۔
انتظار کر رہا تھا کہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے تو ان کی زیارت سے اپنی آنکھوں کی پیاس ہو جاؤں گا. لیکن صدیق اکبر کا انگوٹھا حائل ہو گیا. اس سانپ نے کئی مرتبہ آپ کے انگوٹھے میں سر رگڑا, آپ نے اپنا انگوٹھا اور مضبوط کر دیا تو اس نے زوردار آپ کو پھن مارا, تو جس کی وجہ سے آپ کے آنسو نکل آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں صدیق اکبر نے دوسرے معنوں میں یہاں پر اپنی جان قربان کر دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اپنا لاب جہان لگا دیتے ہیں. یہی صدیق اکبر آگے چلیے غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دو, تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے. سارا سامان لے آئے. سارے سامان کا مطلب وہ نہیں جو آج ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے. سارے سامان کا مطلب یہ تھا کہ صدیق اکبر نے اپنے پہننے کے کپڑے بھی دے دیے تھے چندے کے طور پر. ایک پرانا کمبل آپ نے اپنے کاندھوں پہ ڈالا ہوا تھا اور آگے بٹن بھی نہیں تھے بلکہ اس میں قبول کے کانٹے لگائے ہوئے. اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ اطیع اللہ و رسولہ, یا رسول اللہ نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. صدیق اکبر کے حاضر ناظر کے قائل تھے. رسول اللہ یہاں پہ بھی موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر پہ بھی چھوڑا ہے. یہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے. تو پھر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں. علامہ سیوطی نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جبریل امین نے بھی کمبل پہنا ہوا ہے, اس کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جبریل امین کی کیسا لباس ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو سارے آسمان والوں نے ابو بکر کی پیروی میں یہ لباس پہنا ہوا. یہ اتباع ہے, یہ محبت ہے. محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ فرشتے جو غلام ہو جاتے ہیں. آپ محبت صحابہ کرام کو دیکھیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے تعریف کرتے رہے ہیں. اور جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنی تھی, کفار نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام کو شہید کریں گے. مولا کائنات جانتے تھے کہ آج شہادت کا وقت ہے, آج جان دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی میرے بستر پر سو جا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمان میں عمل کر کے اپنی جان نصرت دے دی. سبحان اللہ. یہ ظاہر اور بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے پیار کی حفاظت کرتا ہے, لیکن وہ تو اپنی جان قربان کر چکے تھے. اور پھر دیکھیے مولا کائنات کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت کیا معاملہ ہوا؟ اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ آپ کی زبان سے ہی بند ہو گئے تھے غم کے پہاڑ. یہ غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے آپ پر. اسی طرح دیگر صحابہ اکرام کے واقعات آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے. اور وہ بھی مسعود ثقفی جو پہلے مسلمان نہیں تھے, صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے. تو انہوں نے جب مسلمانوں کے درجہ عمل کو دیکھا تو کفار کو جا کر بتایا, اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے صحابہ اتنی کرتے ہیں, اتنی کرتے ہیں, کوئی حکم دیتے ہیں تو سب کے سب دوڑ پڑتے ہیں ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے. جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اتنی خاموشی سے سنتے ہیں کہ فرشتے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جائیں. وہ کوئی اپنا بغل نکالتے ہیں, لاڑ میں دہن نکالتے ہیں, تھوکتے ہیں تو زمین پر نہیں گرنے دیتے, کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے اپنے جسم پہ لے دیتا ہے. وہ جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں کرتا. سب کے سب قریب میں سب کے سب آپس میں کتاب میں لگ جائے. اس بسارہ کو لینے کے لیے ہر ایک اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیتا ہے, اپنے جسم پہ مل لیتا ہے. جس سے ہاتھوں میں نہیں آتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں میں ہاتھ مل کے پکڑ دیتا ہے. یہ محبت کا عالم صحابہ کرام کا ہے. غزوہ احد کا موقع ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان نے خبر اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. لوگ بیتاب ہو جاتے ہیں. ایسے میں ایک خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ میرے آقا کا حال معلوم کروں. جاتی ہے میدان احد کی طرف, راستے میں کسی سے پوچھتی ہے ارے بھائی بتاؤ تو صحیح میرے آقا کا کیا حال ہے. وہ کہتا ہے بھائی تیرا بیٹا مر گیا. کہاں مر گیا؟ مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. آگے جاتی ہے پھر کسی سے پوچھتی ہے, وہ کہتا ہے بھائی تیرا شوق مر گیا, تو بیوہ ہو گئی. کہاں بیوہ ہو گئی, مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. آگے جاتی ہے پھر کسی سے پوچھتی ہے, وہ کہتا ہے بھائی میرا باپ مر گیا ہے. وہ کہتی مر گیا کوئی بات نہیں, مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے. جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام بخیریت ہے تو وہ کہتی ہے تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, موجود ہے, تو
ساری مصیبتیں بھیج جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کسی نے کہا ہے بلال تم مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے؟ کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ جب اذان ہو اور ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو، میں دیکھتا ہوں تو مجھے آقا یاد آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے، شام سے آئے، یاد سگائی تو حسنین کریم میں سے کسی نے حکم دیا کہ بلال ذرا وہی اذان کو سنا دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے۔ آپ نے منع فرمایا، شہزادوں کو اصرار فرمایا، آپ نے ان کے کہنے پہ جو اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر میں چڑھ دیکھا اشہد ان محمد رسول اللہ، ممبر کو خالی دیکھا تو وہی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میرے بھائی یہ محبت پیدا ہوتی ہے تو اتباع پیدا ہوتی ہے، اس کے بغیر اتباع نہیں ہو سکتی، اور جب اتباع پیدا ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا۔ ابھی تو ہم خدا کی محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم محب کے مقام پر ہیں، لیکن جب حبیب کی اتباع ہو جائے گی تو پھر محبوب بن جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل خاص فرمائے گا۔ تو یہ سارا کا سارا ذکر خیر جو کیا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے۔ ان کی محبت ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر ان کی محبت نہیں ہے تو پھر نہ نماز کام کی ہے، نہ روزہ کام کا ہے، نہ زکات کام کی ہے، نہ کوئی حج کام کا ہے، نہ کوئی عبادت کام کی ہے۔ میرے بھائیوں، منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان مردود ہے، ان کا اسلام مردود۔ وجہ کیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی تھے۔ تو آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہم محب کے مقام سے نکل کر محبوبیت میں داخل ہو جائیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، آپ علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا۔ آپ نے نیکیاں کرنے کا حکم دیا، ہمیں نیکیاں کرنی ہوگی، ہمیں اپنی تنہائیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو تازہ کرنا ہوگا، وہ یادیں جو صحابہ کرام کی یادیں تھیں۔ اللہ کو کیسی محبت تھی۔ مولا ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پہ غم کے اثرات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ثوبان تمہیں کوئی تکلیف ہے، تمہیں کوئی غم ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر ایک بات کا خیال آ جاتا ہے کہ آج دنیا میں جب آپ کی یاد آتی ہے تو اپنے گھر سے بےتابانہ نکلتے ہیں، آپ کے دولت کرے پہ حاضر ہو کر اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھا لیتے ہیں۔ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جنت عطا فرما دے گا، لیکن آپ کا مقام تو نبیوں کا مقام ہوگا اور ہمارا مقام تو امتیوں کا مقام ہوگا۔ کل بروز قیامت آپ کی زینت کیسے کروں گا؟ اب پتہ لگا مجھے محبت کا کہ کیسی محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان البر ما من احبہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور یہ طہارت آپ نے بتا دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اوقات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور کرو اور اسی کے ساتھ چارہ کار ہے، ورنہ اس سے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور یہ بات میں وضاحت کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نہ تم رسول اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہو، اللہ کی محبت کی باتیں نہیں کرتے ہو۔ اللہ کی محبت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ خود اللہ نے فرمایا کہ
والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں۔ تو تم اللہ کی محبت کی بات نہیں کرتے تو میرے بھائی کو یہ اعتراض ان کا فضول ہے، بیجا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ان کی محبت حاصل ہوگی تو پھر رب کی محبت حاصل ہوگی۔ ان کی محبت کے بغیر خدا کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، فضول ہے۔ یہ جو آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ ہے، یہ اس لیے نازل کی گئی تھی اے لوگوں تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، آؤ میری پیروی کرو، اسلام قبول کرو، تو انہوں نے کہا کہ نحن احباء اللہ، ہم تو اللہ کے محبوب لوگ ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں آپ کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کو کیا آیت یہ نازل فرمائی تھی، اے محبوب ان سے فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو پھر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو یہ نعرہ لگانا میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اسی کی پناہ کافی ہے۔ تو یہ اہل یہود کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ وہی طریقہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور بڑا زبردست واقعہ ہے، بڑی زبردست حدیث مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مالک مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب انوار جمال مصطفیٰ میں اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بچپن میں پوچھا کہ ابا جان کیا آپ مجھ سے اور بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، کیوں نہیں تم سے محبت کروں گا؟ کیا امی جان سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں بیٹا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، کیوں نہیں ان سے محبت کروں گا؟ کہا صحابہ کرام سے؟ کہا کیوں نہیں ان سے محبت کروں گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں؟ کہا کیوں نہیں ان سے محبت کروں گا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بچپن میں عرض کی ابا جان ہم نے تو سنا کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی ہے، آپ کے دل میں اتنی ساری محبتیں کتنی جمع ہو گئی ہیں؟ میرے بھائی جواب سماعت فرمائیے، مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا، سماعت فرما لیجیے۔ یہی منکروں کا جواب ہے، جو اللہ کی محبت کے دعوے دار رسول کو چھوڑ کر یہی اس کا جواب ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ ساری محبتیں رب کریم کی محبت کے لیے ہے، سب اسی کی محبت کے لیے ہے، اور جب اس کی یادوں میں گم ہوتا ہوں تو پھر کسی کا بھی ہوش نہیں رہتا ہے۔ تو یہ اصل سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بلایا جاتا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور یہ فارمولہ ہے صوفیہ کرام کا بھی کہ پہلے فنا کی شیخ ہوتا ہے، مثلا فنا کی شیخ کے بعد فنا کی رسول ہوتا ہے۔ فنا کی رسول میں جب داخل ہوتا ہے تو پھر فنا فی اللہ کے درجے کو پہنچتا ہے، اس سے پہلے وہ فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی حقیقی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر وہ انعام نازل فرما دے جو اس نے اپنے نیک بندوں پہ کیا۔ اور آخر کے دن پر ایک مرتبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی تمام اس انتظامیہ کا، اور خاص طور پہ ہمارے دوست اشرف پٹیل صاحب کا جو ذریعہ بنتے ہیں اس کام کے لیے، اور ہمارے حمید الرحمن علی بھائی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت ہی بصیرت انگیز حضور کی محبت میں ڈوبنے والی باتیں، حضور کی محبت کے بغیر دنیا میں جینا بھی بیکار، اتنی اچھی باتیں آپ نے سنائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آج جو ہم تناول کریں گے، کھانا کھائیں گے، الحمدللہ مدینہ شریف سے ڈاکٹر احسان الحق صاحب تشریف لائے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ آج کے کھانے کا پورا انتظام میرے ذمہ ہے اور میں ہی کروں گا۔ انہوں نے اس کا پورا انتظام کیا اور میری ایک اعلان ضرور سنیے کہ آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں اور جتنا ساتھ لے جا سکتے ہیں ساتھ لے جائیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں آج الحمدللہ، کھیر بھی ہے، ساری چیزیں جتنا آپ لے جا سکتے ہیں ضرور لے جائیں، اس میں تکلف نہ کریں۔ تو میں احسان اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ یہاں تشریف لائیں اور نعت شریف پڑھ دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ میں جو انسانیہ ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی گئی، یہاں سے محبت کی جا رہی ہے، حضور کی محبت کے لیے آئے ہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات بولی، یہ معرفت کی بات تھی کہ جو فرشتے ہیں ان کے ماتھے پہ لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہو رہے ہیں ان کے دل کے اندر لکھا ہے محمد۔ اور یاد رکھیں ہمارے دل چیک کیے جائیں گے، جس کے اندر محمد ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات میں یاد رکھیں، جس کے اندر دل کے اندر محمد ہوگا وہ یہی پہچانے گا سر کہ محمد ہے کہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دل کے اندر ہوگا وہی جائے گا۔ ہم نعت پیش کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا
راز تلتے گئے چھپانے میں، روٹھنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں انہیں منانے میں۔ تو نے دن کے سمجھ کے پوچھ لیا، تو نے دن کے سمجھ کے پوچھ لیا، میری دنیا کی آشیانے میں قرار لوٹ لیا، بے قرار چھوڑ گئے، قرار لوٹ لیا، بے قرار چھوڑ گئے، بہار لے گئے، یاد بہار چھوڑ گئے۔ ہماری تشت ہنسی کا نہ کچھ خیال کیا، تو عمر بھر کے لیے اشک بار چھوڑ گئے۔ میں نے معصوم بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میں نے پر نور نظاروں میں تمہیں دیکھا ہے، میرے محبوب تیری پردہ نشینی کی قسم، میں نے اشکوں کی بہاروں میں تمہیں دیکھا ہے۔ مجھے شکوہ نہیں، برباد رکھ یا برباد رہنے دے، مجھے شکوہ نہیں، برباد رکھ یا برباد رہنے دے، مگر للہ میرے دل میں اپنی محبت رہنے دے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ، جب جان لوگوں پر ہو، جب جان لوگوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لوگوں پر ہو، جب جان لوگوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ لینا، محشر میں بھی کہہ لینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ کال ہو محشر میں
شکوے میں کیے جاؤں کیا ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں کیا ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں وہ ہنس کے کہے جائیں وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ وہ ہنس کے کہے جائیں وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں جی جاتا ہے تو میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں جی جاتا ہے تو میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں جی جاتا ہے تو میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں جی جاتا ہے تو میں بھیجوں گا انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں میرا تو نہیں کچھ بھی سب کچھ ہے تیرا دے میرا تو نہیں کچھ بھی سب کچھ ہے تیرا دے میرا تو نہیں کچھ بھی سب کچھ ہے تیرا دے یہ دل بھی ہے نذرانہ یہ دل بھی ہے نذرانہ یہ جان بھی ہے نذرانہ یہ دل بھی ہے نذرانہ یہ دل بھی ہے نذرانہ یہ جان بھی ہے نذرانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں سنگے تر جانا
समझ नजरी सार देता हूँ नजराना सजदा न समझ नजरी सजदा न समझ नजरी सार देता हूँ नजराना आदिल मैं तुझे रख लूं आदिल मैं तुझे रख लूं है जलवाए जाना ना आदिल मैं तुझे रख लूं क्यों आँख मिलाई थी क्यों आस बढ़ाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आस बढ़ाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आस बढ़ाई थी अब खुद को छुपा बैठे अब जाने लगा बैठे अब पर्दा गिरा बैठे करके मुझे दीवाना अब दुख को छुपा बैठे अब डाली लगा बैठे करके मुझे दीवाना आदिल मैं तुझे रख लूं आदिल मैं तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना आदिल मैं तुझे रख लूं मैं होश हवास में इस बात पे खो बैठा मैं होश हवास में इस बात पे खो बैठा मैं होश हवास में इस बात पे खो बैठा हंस कर जो कहा तुमने हंस कर जो कहा तुमने ये है मेरा दीवाना हंस कर को जहा तुमने हंस कर जो कहा तुमने ये है मेरा दीवाना आदिल मैं तुझे रख लूं आदिल मैं तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना आदिल मैं तुझे रख लूं बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के बेदम मेरी किस्मत में लंगर है इसी दर के बेदम मेरी किस्मत में लंगर है इसी दर के झूठा है न छूटेगा झूठा है न छूटेगा संगे करे जाना ना झूठा है न छूटेगा झूठा है न छूटेगा संगे करे जाना ना आदिल मैं तुझे रख लूं आदिल मैं तुझे रख लूं आखिरी शेर जिस राह से गुजरते हो सजदे वही करता हूँ जिस राह से गुजरते हो सजदे वही करता हूँ जिस राह से गुजरते हो सजदे वही करता हूँ अब इसे नहीं मतलब अब इसे नहीं मतलब मस्जिद हो या बदखाना
रखूं, आदिल में तुझे रखूं। याद रखिए, एक बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ आज आपको। ये नात याद है कि शेख बोलूंगा नात की याद कर रहे हैं, खुदा की कसम आपके दुख खत्म हो जाएंगे। दुख मुक गए सब दुनिया दे, खुशियां दे वेले आए ने, दुख मुक गए सब दुनिया दे, दुख मुक गए सब दुनिया दे, खुशियां दे वेले आए ने, बन रहमत रब दी दुनिया दे, बन रहमत रब दी दुनिया दे, आका तशरीफ ले आए ने, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आया कमली वाला, आया कमली वाला, आया कमली वाला, आया कमली वाला। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। सुभान अल्लाह, महफिल को आपने बहुत गरमा दिया कि एहसान हक साहब मदीने मुनव्वरा में लंगर लगाते रहते हैं। अपने हाथ से आपके साहिबजादे और आप किसी को हाथ लगाने नहीं देते। आज का भी लंगर ये दोनों ही मिलकर यहाँ आए, बर्तनें खरीदी और खुद अपने हाथों से बनाया। ये मुतबर्रिक खाना आप दिल भर के खाइए और अपने साथ के ले जाइए। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लंगर है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ख़वातीन वो अहबाब का कि इन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ बैठकर इस जलसे को कामयाब बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर हाजी साहब का, डॉक्टर कादरी साहब का कि जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम सरकार की महफिल के लिए किया, और मैं उन तमाम हज़रात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस महफिल के लिए दामे दरमे सुखने हर किस्म का उन्होंने मदद फरमाई। उन सब के घरों में बरकतों की दुआएं हैं। इंशाअल्लाह ताला सलाम होगा और सलाम के साथ साथ दुआ भी होगी, फिर उसके बाद लंगर बढ़ेगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। सबा तुम मदीने जाके, सबा तुम मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। गम से है टूटे हुए इसियां में डूबे हुए, कर दो करम या नबी, कर दो करम या नबी, कर दो करम या नबी। आयत लाए हुए रोज महशर आमरी का, रोज महशर उम्मती का, आप ही सहारा,
یہ عظمت رب نے تم پر، ہے یہ عظمت رب نے تم پر، قرآن اتارا آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے، ہو جائے نظر کرم، ہو جائے نظر کرم، ہو جائے نظر کرم، آقا ہمارے لیے۔ طیبہ کی گلیوں کا ہم کو، طیبہ کی گلیوں کا ہم کو اب ہو نظارہ، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ سب انبیاء کے ایمان تم پر ہو لاکھوں سلام، روزے پہ آئے غلام پڑھتے ہیں یہ صبح و شام، روح نکلے پڑھتے پڑھتے، روح نکلے پڑھتے پڑھتے کلمہ تمہارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا۔ مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، دینوں دنیا کا چاند آیا قلبت سے جلوہ میں اسرار کا چاند نکلا، جس وقت مسعود بدو خاں کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا ہے خاں کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا ہے خاں کا چاند، اس دل افروز سارے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، کل جہاں
اے رب کریم یہ محفل تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منعقد کی گئی، اس میں تیرا ذکر کیا گیا، تیرے حبیب کا ذکر کیا گیا۔ اے رب کریم اس تمام ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس محفل کے لیے تواضع میں انتظام کیا گیا اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے رب کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر شریف کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے عذاب سے دور فرما دے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے، حشر کی ہولناکیوں سے پناہ عطا فرما دے، عذاب قبر سے پناہ عطا فرما دے، دنیا کی ذلت اور رسوائیوں سے پناہ عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت کاملہ شاملہ میں شامل فرما دے، بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل عطا فرما دے، بروز قیامت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، ان کے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام عطا فرما دے۔ اے رب کریم اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرما دے، ہماری قبور کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے رب کریم تو ہمارے قلوب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے منور فرما دے، ہمیں ہر قسم کے شرک کفر بدعت سے محفوظ فرما دے، ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرما دے۔ اے رب کریم تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے رب کریم تیرے حبیب کا ذکر تیرا ہی ذکر ہے، ہم تیرے بارگاہ میں موجود ہیں، تو کریم ہے، تیرا حبیب کریم ہے، کریموں کے در سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ اے رب کریم ہم تیری رحمت و مغفرت کے بھکاری ہیں، اے رب کریم اس ذکر شریف کی برکت سے ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت و مغفرتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے رب کریم تو ہمارے دکھ تکلیف رنج غم مسائل و غم قرضداریوں بے روزگاریاں آپس کی ناراضگیاں سینوں کی کینوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم تو ہمیں ایک اور نیک بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما دے، بے روزگاروں کو برسر روزگار بنا دے، جو با روزگاروں کو ان کے روزگاروں میں اس کے حالات میں برکت عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما دے، جو با اولاد اولادوں کو نیک تابع فرمان بنا دے۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں رب کریم
انہیں اچھے اور نئی درشتی عطا فرما دے، جو مشکلوں میں گرفتار ہمیں آسانی عطا فرما دے۔ اے رب کریم جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے سبکدوشی عطا فرما دے، جن کے پیسے پھنسا دیے گئے ہیں ان کے پیسے انہیں واپس دلا دے، جو امتحانوں میں مبتلا ہے رب کریم انہیں امتحانوں میں کامیاب فرما دے۔ اے رب کریم تو اپنے حبیب علیہ السلام کے طفیل ہم پہ فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، خاص طور پر جن حضرات نے اس محفل کا انعقاد کیا، اے رب کریم تم سب کو جانتا ہے، اے رب کریم تو سب کے احوال سے واقف ہے، اے رب کریم تم کی توقعات سے لاکھوں گنا بڑھ کے انہیں عطا فرما، دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے رب کریم حاضرین پہ اپنا خصوصی کرم فرما۔ اے مالک مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانیوں کا شکار ہے، مشکلوں میں گرفتار ہیں، ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان تیرے نام پر برسر بیکار ہیں، انہیں فتح اور نصرت و کامیابی عطا فرما دے۔ اے رب کریم تو اپنا حبیب علیہ السلام کی طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما دے۔ اے مالک مولا، یہ جس طرح تو نے آج ہمیں موقع عنایت فرمایا، ہمیں توفیق عطا فرمائی، تو ہمیشہ ہمیں اسی توفیق عطا فرماتا رہے کہ ہم تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں اور مرنے کے بعد بھی ذکر جاری رہے۔ اے رب کریم، اے رب کریم تو ہمارے والدین کی، جميع المسلمین والمسلمات، مومنین والمومنات کی مغفرت فرما دے، تو مشائخ اہل سنت و اہل سنت کی حفاظت فرما۔ ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا وانصرهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المني إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنا يبصرون تقبل 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 يا رب العالمين۔ رب کریم حاضرین کے دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، نئے خواہشات ہیں، رب کریم تو سب کو پورا فرما۔ اے رب کریم عبد القادر صاحب کی آنر جو ہیں اس جگہ کے مالک ہیں، اے رب کریم ان کے والدین کی مغفرت فرما، اے دنیا و آخرت میں رب کریم بہتر مقام عطا فرما، اور عبد القادر صاحب کے رزق حلال میں وسعت برکت عطا فرما، ان کی تمام مرادیں پوری فرما۔ اے رب کریم ہماری دعاؤں کو بصدقہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة
تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کی اس مبارک محفل اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کروں اس میں جو کچھ بھی فائدہ رکھا ہے آپ نے اور لنگر لگانے میں جو کچھ بھی فائدہ رکھا ہے تمام کا تمام فائدہ آقا نامدار حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تحفۃ ہدیۃ پیش کرتے ہیں اسے قبول فرما اور حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام آل رسول رشتہ دار رسول امہات المؤمنین اہل بیت صحابہ کرام اور صحابہ کرام ان تمام کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول فرما اور ہمارے مرحومین بالخصوص مولانا سید جعفر محی الدین القادری مولانا عبدالستار خان صاحب یا اللہ ان کی ارواح کو پہنچا اے رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما جاتے جاتے آپ لوگ یہ اعلان سن لیں یہ جو ایسٹن پلیس میں آپ تشریف فرما ہے یہ آپ کے لیے بھی کھلا ہے آپ ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں اپنے اپنے تقریبات کے لیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے اپنے تقریبات کو یہاں منائیں یہ بہت بابرکت جگہ ہے انشاءاللہ